اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فراست صحابہ حضور کے پاس بیٹھے تو حضور علیہ السلام نے کسی شخص سے کہا کہ ابی بن کعب کو بلا کر لو. تو کوئی بلانے کے لیے گیا تو ان کو کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو بلا رہے ہیں. جب وہ حاضر خدمت ہوئے تو آنے میں تاخیر ہو چکی تھی. تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ ابی ہم نے آپ کو پیغام بھیجا تھا اور آپ نے آنے میں اتنی تاخیر کیوں کر دی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں نماز پڑھ رہا تھا اور مجھے جیسے ہی آپ کا حکم ملا تو حدیث کے لفظ ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور حکم سنتے ہی میں نے نماز کو مختصر کر لیا اور میں مختصر جلدی نماز مکمل کر کے میں حاضر خدمت ہوں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابی آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ نے اللہ کا کلام نہیں سنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے تو پھر سارے کام چھوڑ کے حاضر خدمت ہوا کرو. وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے آتے پہلے عرض کر دیا حضور میں مختصر کر کے آیا ہوں. مختصر کرنے کا مطلب یہ اگر کوئی نفل رہتے تو میں نے وہیں چھوڑ دی، میں نے مختصر کر لی اور محبوب آپ کے حکم پر حاضر ہو گیا. تو حضور فرما دیتے چلو نماز ہی پڑھ رہے تھے، تم نماز پڑھ کے ہی آئے ہو، مختصر ہی کی ہے. لیکن اس مختصر کرنے کے بعد پھر آیت سنا دی تاکہ قیامت تک آنے والوں کو دین سمجھ آ جائے کہ نماز بھی تو محبوب کے ہی حکم پہ پڑھ رہے ہو. تو اگر محبوب نے بلا لیا تو پھر تم نماز چھوڑ کے آ جاتے، چونکہ جب اللہ اور اس کا رسول بلا لے تو پھر سارے کام چھوڑ کر حاضر خدمت ہونا ہے. اللہ اکبر. اصل بندگی اس تاجور کی ہے. اصل تو میں یطیع الرسول فقط اطاع اللہ. قرآن نے کہا نا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی وہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو جب حضور نے بلایا تو ابی آپ کو جلدی آ جانا چاہیے. اچھا حدیث ختم نہیں ہوتی، پہلے تو کہا میں مختصر کر کے آیا ہوں، حضور نے پھر آیت پڑھ کے سنائی اور پھر حکم بتا دیا. اس کے بعد حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا پلکیں بچھا کر کہ حضور آج کے بعد آئندہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. حضور آپ جب بلائیں گے حاضر خدمت ہو جاؤں گا، نماز بھی پڑھ رہا ہوں گا. عرض کی نا کہ حضور آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا. مطلب کیا؟ اگر نماز میں بھی ہوں گا محبوب تیرا حکم آ گیا میں سارے کام چھوڑ کے حاضر خدمت ہو جاؤں. اور یہی اسلام سکھانا چاہتا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ اس محبوب کی اطاعت کرو. قرآن نے یوں ہی تو نہیں کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی کامیاب ہو، تم ہی بامراد ہو، تمہارے ہی سروں پہ عزتوں کے تاج رکھیں گے. لیکن شرط ہماری ہے اِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم محمد عربی کے سچے غلام ہو، اگر تم ان کی اطاعت میں کھڑے ہو، فوز و فلاح کامیابیاں تمہیں عطا کی.